اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے صفات شیعہ کے موضوع پر یہ آج 8واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں جو 5ویں روایت شروع ہوئی تھی جس میں متقی لوگوں کی علامات کا تذکرہ تھا کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی حمام سے جس میں شیعہ اور پیروکاروں کی صفات کو نقل فرماتے ہیں جب رحمت الہی والی آیات کو ہمارے شیعہ و پیروکار تلاوت کرتے یا سنتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے دیے گئے وعدوں سے اپنے دل کو سکون و اطمینان بخشتے ہیں، گویا وہ آیات کے معنی و مصداق کو مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ اپنے زانوؤں کو جھکاتے اور پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہوئے اللہ کے عذاب سے نجات اور رحمت و مغفرت الہی کو طلب کرتے ہیں۔ گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے خوف الہی میں ان کے جسم بیماروں کی مانند کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے چہرے دنیا کی پستی سے افسردہ اور دل عشق الہی سے لبریز ہوتے ہیں۔ لوگ انہیں دیوانہ سمجھتے ہیں جبکہ وہ دیوانے نہیں ہوتے۔ ان کی ظاہری حالت و عظمت لوگوں کو مبہوت کر دیتی ہے۔ اللہ کی راہ میں جان فشانی اور اس کی عظمت و بزرگی میں غوطہ ور رہنے کے نتیجے میں، اور جب وہ اللہ تعالی کی عظمت و بزرگی کو درک کرتے ہیں تو روز قیامت کی سختیاں بھی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے دلوں کو رحمت الہی کی امید سے لبریز رہتے ہوئے دنیاوی سختیوں پر صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بندگی کی توفیق سے لبریز ہوں گے۔ لہذا ایسے لوگ نیک کام کرنے کی طرف تیز گام ہوں گے اور بندگی پروردگار پر خوش ہوں گے اور اپنے کاموں کو بڑا شمار نہیں کریں گے، بلکہ اپنے سے ہمیشہ بدگمان رہیں گے اور اپنی رفتار سے ہمیشہ ہراساں رہیں گے۔ اگر لوگ ان کے نیک کاموں پر ان کی تعریف بھی کریں گے تو وہ اس پر خوشحال نہیں ہوں گے، بلکہ الحمدللہ کہتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ لوگوں کی باطن سے زیادہ آگاہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ اے اللہ، لوگوں کی جانب سے ہمارے کاموں کی تعریف کرنا ہم میں غرور و تکبر پیدا نہ کرے۔ ہمارے گناہوں سے لوگ آگاہ نہیں ہیں، تو انہیں بخش دے، بے شک تو لوگوں کے رازوں سے اچھی طرح آگاہ ہے، اور تو ہمیں دینی کاموں کی قوت و استقامت عطا فرما اور ہمیں دور اندیش قرار دے، اور ایمان میں ہمیں یقین کے مرتبے تک پہنچا، اور ہمیں علم حاصل کرنے کا شوقین اور عمل کی طرف راغب اور لوگوں کے ساتھ بخشش کرنے والا، دل سوز اور توانگری میں میانہ رو، بندگی پروردگار میں خوف زدہ، تنگ دستی میں بردبار، سختیوں میں صبر کرنے والا، اپنی راہ میں بخشش کرنے والا، نرم دل، حلال روزی کمانے اور حلال کاموں کی طرف راغب فرما۔ ایسے لوگ اپنے پروردگار کی طرف سفر کرنے پر بہت خوشحال رہتے ہیں، اپنے کاموں کو خود سے انجام دیتے ہیں، شہوت کے غلبے کے وقت حرام کاموں سے دور رہتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی تعریف بھی کرتا ہے تو وہ اس پر خوش نہیں ہوتے، اپنے نیک کاموں کو بڑا شمار نہیں کرتے، دنیاوی کاموں میں سخت گیر نہیں ہوتے، نیک کام کرنے کے باوجود شب و روز ہراساں رہتے ہیں۔ ان کی تمام تر کوشش اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتی ہے۔ صبح اس حالت میں کرتے ہیں کہ شب زندہ داری کی یاد میں بے چین رہتے ہیں، نیک کاموں کے باوجود ہمیشہ مزید نیک کاموں کی آرزو رکھتے اور اس پر خوشحال رہتے ہیں۔ دن کا آغاز رات کی عبادت کے خوف سے کرتے ہیں، دن میں اللہ کی طرف سے پہنچنے والے فضل و بخشش پر خوشحال رہتے ہیں، اور اس پر اس کے شکر و بندگی پر ہراساں رہتے ہیں۔ ان کی دنیاوی خوشحالی طولانی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دنیا میں دل نہیں لگاتے اور آخرت کی فکر میں دنیا سے تا حد ضرورت حاصل کرتے ہیں،
کیونکہ انہیں آخرت اور اس کے دوام کا یقین اور دنیا اور اس کے فنا کا بھی یقین ہوتا ہے، لہذا دنیا کے ذریعے آخرت کے حصول میں سستی سے کام نہیں لیتے، ان کی آرزویں بھی کم اور لغزشیں بھی کم ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں اس فانی دنیا سے کوچ کا یقین ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ ہراساں قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کو یاد رکھتے اور اپنے گناہوں سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں، اسی لیے دنیاوی کاموں کو آسان لیتے ہوئے آخرت کے کاموں میں سخت گیر، اپنی شہوت پر کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو پی جانا، اپنی رفتار میں نرمی رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، اور ان کے شر سے ہر ایک امان میں رہتا ہے، کیونکہ ان سے کسی کو کوئی خوف نہیں پہنچتا اور کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اور اگر کوئی ان سے راز کی بات کرتا ہے تو وہ اس راز کو کسی دوسرے کے سامنے فاش نہیں کرتے ہیں، اور گواہی دینے میں دشمن سے بھی گریز نہیں کرتے، اللہ کے لیے ریاکارانہ کام نہیں کرتے، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے اس سے کوئی لالچ نہیں رکھتے، اور دوسروں کی طرف سے برائی اور اذیت پہنچنے سے آسودہ خاطر رہتے ہیں۔ اگر غافل افراد کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کا شمار ہوشیار لوگوں میں ہوتا ہے، اور اگر آگاہ لوگوں میں بھی بیٹھتے ہیں تو ان کا شمار غافل لوگوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان پر ستم کرتا ہے تو وہ بخش دیتے ہیں، اگر کوئی انہیں محروم کرتا ہے تو وہ اسے عطا کرتے ہیں، اور جو ان سے قطع رحمی کرتا ہے تو وہ اس سے صلح رحمی کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بردبار رہتے ہیں، جن کاموں کے کرنے میں شک کرتے ہیں ان کاموں کو انجام دینے میں جلدی نہیں کرتے، لوگوں کی طرف سے برائی پہنچنے کا یقین ہوتے ہوئے ان کے ساتھ برائی نہیں کرتے، ان کی گفتار ہمیشہ نرم ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، ان کی جانب سے ہمیشہ لوگوں کو نیکی پہنچتی ہے، سچائی ان کا شیوا، کردار میں نیکی، نیک کاموں کی عادت، برے کاموں سے دوری، تاونگری کی حالت میں شکر، تنگ دستی میں صبر و استقامت، دشمن پر بھی ظلم نہ کرنا، دوستوں کی دوستی میں کوتاہی نہ کرنا، جو چیز ان کی نہیں ہوتی اس کا وہ ادعا بھی نہیں کرتے، اور جو حق ان کی گردن پر ہوتا ہے اس کا وہ انکار نہیں کرتے بغیر کسی کی گواہی کے، اور اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، کسی کو برے القاب سے نہیں پکارتے، کسی پر بھی ستم نہیں کرتے، دوسروں سے حسد نہیں کرتے اور ان کی سرزنش نہیں کرتے، نماز پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرتے، امانت کو ادا کرنے میں جلدی کرتے ہیں، نیک کاموں میں پیش قدم رہتے اور گناہوں سے دوری اختیار کرتے ہیں، بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں ورنہ خاموش رہتے ہیں، بلند آواز سے نہیں بولتے اور نہ ہنسنے میں جو مل جائے اس پر راضی رہتے ہیں، غصے میں اپنے آپ پر اور خواہشات نفسانی پر کنٹرول رکھتے ہیں، بخل کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتے، جو مال ان کا نہیں ہوتا اس پر آنکھیں نہیں گاڑتے، ان کی خاموشی بھی غور و فکر کا سبب ہوتی ہے، ان کا سوال کرنا اپنی دانش میں اضافے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ مشاجرے کے لیے، اور نہ دوسروں میں فخر و مباحثت کرنے کے لیے، اور نہ ان کا کلام کرنا دوسروں کو گرانے کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی ان پر ستم بھی کرے تو وہ بردباری سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کا انتقام اللہ لیتا ہے، وہ لوگوں کی طرف سے اذیت میں رہتے ہیں مگر لوگ ان کی طرف سے امان و سکون میں رہتے ہیں، ان کا لوگوں سے دور رہنا پرہیزگاری و پاک دامنی کے ساتھ ہوتا ہے، اور لوگوں سے نزدیک ہونا ان کی دل سوزی و مہربانی کی بنا پر ہوتا ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کو لوگ اپنا رہنما و سرپرست قرار دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، افسوس ہے تم پر، ہر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے اور موت آتی ہے، جو اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہے، خاموش رہو کہ یہ کلام شیطان نے جو تمہاری زبان پر اس نے جاری کرایا ہے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.